ایک ایسا سلطان جس نے تخت کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کر دیا، صرف 8 سال حکومت کی لیکن عثمانیوں کو ایک عظیم اسلامی طاقت بنا دیا۔ مگر وہ سلطنت جو مکہ، مصر اور یورپ تک پھیل گئی تھی، آخر کار زوال کا شکار کیسے ہوئی؟ آج ہم جانیں گے سلطان سلیم اول کی کہانی، اس کی طاقت، اس کا ظلم اور سلطنت عثمانیہ کا شاندار مگر افسوسناک انجام۔ سلطان سلیم اول 1470 میں اناطولیہ کے شہر عماسیہ میں پیدا ہوا۔ وہ بچپن سے ہی جنگی تربیت، مذہبی علوم اور سیاست میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کی والدہ غالباً ایک ترک خاتون تھیں، جبکہ باپ سلطان باجزید دوم ایک نرم مزاج اور صوفی منش حکمران تھے۔ سلیم نے مختلف صوبوں میں بطور گورنر خدمات انجام دیں، جن میں تواب زون سب سے اہم تھا۔ وہاں اس نے کفکار اور ایران کی سرحدوں پر کئی چھاپہ مار مہمات میں حصہ لیا، جس نے اس کی جنگی صلاحیتوں کو نکھار دیا۔ جب سلطنت میں جانشینی کا سوال اٹھا تو سلیم اور اس کے بھائیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ سلیم کو خدشہ تھا کہ اگر اس نے پہل نہ کی تو اقتدار اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چنانچہ اس نے 1512 میں اپنے باپ سلطان باجزید کو زبردستی تخت سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا۔ باجزید نے تخت چھوڑنے کے بعد چند دنوں میں ہی وفات پائی۔ تخت حاصل کرنے کے بعد سلیم نے نہایت سخت قدم اٹھایا۔ اس نے تمام بھائیوں، ان کے بیٹوں اور دیگر ممکنہ دعوے داروں کو قتل کروا دیا۔ یہ عمل اسے بے رحم کہلوانے کی ایک بڑی وجہ بنا۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ عثمانی سلطنت میں جانشینی کی جنگ عام تھی، لیکن سلیم کی سفاکی کی شدت غیر معمولی تھی۔ کچھ مورخین اسے سیاسی تدبیر قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ اسے خالصتاً ظلم کہتے ہیں۔ سلطان سلیم اول کے دور میں مشرق میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، صفوی سلطنت، جس کا بانی شاہ اسماعیل اول تھا۔ یہ سلطنت شیعہ عقائد پر مبنی تھی اور تیزی سے ایران اور اس کے گرد علاقوں پر قبضہ کر رہی تھی۔ شاہ اسماعیل خود کو مذہبی رہنما کے طور پر پیش کرتا تھا اور اپنے نظریات کو عثمانی علاقوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، جس سے سلیم کو شدید خطرہ محسوس ہوا۔ سلیم نے شاہ اسماعیل کو صرف سیاسی دشمن نہیں بلکہ ایک عقیدے کا چیلنج سمجھا۔ اس کے نزدیک صفوی شیعہ عقیدہ خلافت عثمانیہ اور سنی اسلام کے لیے ایک خطرہ تھا۔ چنانچہ اس نے پہلے اپنے علاقوں میں شیعہ آبادی کے خلاف سخت کارروائیاں کی، جن میں ہزاروں افراد قتل کیے گئے یا جلا وطن کر دیے گئے۔ 1514 میں سلیم نے ایک زبردست مہم کے بعد چالدران کے میدان میں شاہ اسماعیل کی فوجوں کا سامنا کیا۔ عثمانی افواج کی تعداد اور توپ خانہ صفویوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ منظم اور طاقتور تھا۔ چالدران کی جنگ میں عثمانیوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ شاہ اسماعیل زخمی ہو کر میدان سے فرار ہو گیا اور عثمانی افواج نے تبریز سمیت کئی علاقے فتح کر لیے۔ یہ فتح صرف عسکری نہیں بلکہ نظریاتی برتری کا اعلان بھی تھی۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ چالدران کی جنگ کے بعد صفوی سلطنت کمزور تو ہوئی، لیکن سلیم نے تبریز کو دیر پا قبضے میں نہیں رکھا، کیونکہ وہ اس وقت مستقل جنگ کے لیے تیار نہیں تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ سلیم آگے بڑھتا تو ایران آج عثمانی سلطنت کا حصہ ہوتا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ سلیم نے مذہب کو محض ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تاکہ سنی عوام کو اپنے ساتھ ملا سکے اور صفویوں کے خلاف جنگ کو جہاد کا رنگ دے سکے۔ سلطان سلیم اول نے صرف 8 سال حکومت کی، لیکن ان 8 سالوں میں سلطنت عثمانیہ کا نقشہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اس نے سلطنت کو 2 گنا کر دیا، خلافت حاصل کی اور عثمانی سلطنت کو محض ایک خطے سے اٹھا کر ایک عالمی اسلامی سلطنت بنا دیا۔ 1520 میں صرف 49 برس کی عمر میں سلطان سلیم اول کی اچانک وفات ہو گئی۔ کچھ روایات کے مطابق وہ جلد کی ایک شدید بیماری کا شکار ہوا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا، کیونکہ دربار میں اس کی سخت پالیسیوں کے باعث کئی دشمن پیدا ہو چکے تھے۔ اس کی وفات پر نہ صرف عثمانی دربار بلکہ تمام مسلم دنیا میں ایک گہرا اثر پڑا۔ اس کی تدفین استنبول میں جامع مسجد کے پہلو میں کی گئی، ایک ایسی مسجد جو بعد میں خود ایک تاریخی علامت بن گئی۔ سلطان سلیم کا سب سے اہم ورثہ یہ تھا کہ اس نے خلافت کو عثمانیوں کے ہاتھ میں دیا اور حجاز مقدس کے نگہبان بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد آنے والا اس کا بیٹا سلطان سلیمان القانونی عثمانی تاریخ کا سب سے عظیم حکمران ثابت ہوا، لیکن اس کی راہ ہموار کرنے والا سلیم ہی تھا۔ سلطان سلیم نے جنگی مہمات کے دوران اپنے دربار کو بھی ساتھ رکھا اور وہ پہلا سلطان تھا جس نے خلافت کے علاوہ مکہ مدینہ کے خادم کا لقب اختیار کیا۔ سلطان سلیم کی حکومت مختصر تھی، مگر اس کا اثر صدیوں تک قائم رہا۔ اس کے اقدامات نے عثمانیوں کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ خلیفہ بنا دیا۔ اگرچہ سلطان سلیم اول کے بعد اس کا بیٹا سلطان سلیمان القانونی سلطنت کو بام عروج تک لے گیا۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ میں عثمانیوں کا پرچم بلند ہوا، لیکن اندرونی دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ زوال کی سب سے بڑی وجوہات جو تھی، اس میں کمزور حکمران سب سے پہلے آتے ہیں۔ سلطان سلیمان کے بعد آنے والے بیشتر سلاطین یا تو کمزور تھے یا محلاتی سازشوں میں الجھے رہے۔ بہت سے حکمران تخت پر بیٹھے تو ضرور، مگر اصل اختیار وزیروں یا حرم میں موجود طاقتور خواتین کے پاس آ گیا۔
سلطان مراد چہارم کے بعد کئی حکمران ایسے آئے جنہوں نے کبھی جنگ کا میدان نہیں دیکھا اور صرف محل کی آرام دہ زندگی گزارتے رہے۔ عثمانی دربار میں حرم اور اندرونی غلاموں کی طاقت میں اضافہ ہونے لگا۔ فیصلے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ہونے لگے جس نے حکومت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض مورخین کے مطابق سلطنت خواتین کا دور آیا اور جب سلطنت کے کئی اہم فیصلے بادشاہ کی والدہ یا بیوی کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ یورپ میں سائنس، ٹیکنالوجی اور ریفارمیشن کا آغاز ہوا۔ یورپی قومیں سمندری راستوں سے دنیا تک پہنچنے لگیں جبکہ عثمانی سلطنت ان تبدیلیوں کو قبول نہ کر سکی۔ یورپ میں توپ خانوں اور بحریہ میں جدت آئی جبکہ عثمانیوں کی فوج وہی پرانی حکمت عملی پر انحصار کرتی رہی۔ یورپ کی نئی تجارتی راہوں نے عثمانی زمینوں سے گزرنے والے پرانے راستوں کو بیکار بنا دیا۔ نتیجتاً ٹیکسوں کی آمدنی کم ہوئی، مہنگائی بڑھی اور سلطنت قرضوں میں جکڑ گئی۔